السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، تبارک اسمہ وجل قدرہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ عظم نفسہ بقولہ تعالی تبارک اسم ربک ذی الجلال والإکرام، واشہد ان لا الہ واشہد ان سیدنا ونبینا محمدا عبد اللہ ورسولہ، فاللہم صل وسلم علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین۔ اوصیکم عباد اللہ ونفسی بتقوى اللہ وطاعته۔ قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم۔ جمعہ 18 ذو القعدہ 1443 مطابق 17 جون 2022 کے خطبے کا اردو میں خلاصہ پیش خدمت ہے۔ خطبے کا موضوع اللہ جل جلالہ بڑی شان والا اور بہت برکت والا ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ رفیقان ملت اسلامیہ، میرے مومن بھائیوں، رب ذوالجلال والاکرام نے اپنی ذات بابرکات کی عظمت و کبریائی کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، بس اللہ کی شان بہت بڑی اور بہت بابرکت ہے، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ یقیناً اللہ کی شان بہت بلند ہے، بندوں پر اس کا فضل کرم و احسان برابر ہوتا رہتا ہے، اس کا انعام اکرام قائم و دائم ہے، اس کے انعامات اور خیر و برکات بہت زیادہ ہیں، اس کی قدر منزلت بہت اعلیٰ ہے۔ بس خدا عز و جل اپنی سلطنت و رعیت کی نگہبانی کرنے والا ہے اور اپنے امور کی تدبیر فرمانے والا ہے۔ خود اس کا فرمان ہے تبارک الذی بیدہ الملک، بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے میں ساری حکومت ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، اس کی عظیم تخلیق میں اور دقیق و بےعیب کاریگری میں اس کی قدرت بالکل عیاں و بیاں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بڑی بابرکت ہے اس کی شان جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک روشن چراغ یعنی سورج اور نور پھیلانے والا چاند بنایا۔ الغرب، اللہ کی ذات بہت بابرکت اور مجد و عظمت والی ہے۔ اس نے انسان کو حسین صورت اور کامل حیت میں پیدا کیا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ۔ اور اس نے تمہاری صورت گری کی، بس تمہاری صورتوں کو حسین بنایا اور پاکیزہ چیزوں میں سے تمہیں روزی عطا کی۔ وہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، رب بڑی برکت والا ہے، اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ رب العزت کی حمد ثنا اور تعظیم و تقدیس کرنے والوں، نبی کریم صاحب خلق عظیم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ رب العزت کا فرمان ذکر فرماتے تو اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے اور یوں ارشاد فرماتے قال اللہ تعالی سبحانہ، یعنی اللہ جل جلالہ نے فرمایا جو بڑی برکت والا اور بلند شان والا ہے۔ نبی رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم بھی اللہ جل جلالہ کی خوب عظمت و کبریائی بیان کریں۔ چنانچہ سجود تلاوت
اے عظمت و نوازش والے تو بہت خیر برکت والا ہے۔ سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تاکید فرمائی ہے کہ ہم اللہ کی اور اس کی عظمت و بیان، ہم اللہ اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے رہیں، ہم اللہ کی اس کی عظمت و کبریائی بیان کرتے رہیں، اس کی رحمت و پناہ کا سوال کرنے کے لیے اس دعا کا اہتمام کرتے رہیں۔ لا الہ الا اللہ الکریم الحلیم سبحانہ تبارک اللہ رب العرش العظیم الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ حلم اور کرم والا ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت برکت والا جو عرش عظیم کا مالک ہے۔ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا اللہ یا کریم ہمیں حمد و ثنا اور تعظیم و تمجید کرنے والا بنا دے، ہم کو اطاعت و فرما برداری کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات و خواتین اسلام، میرے نوازی بھائیوں، مومن بندہ جب اپنے رب کی عظمت و بڑائی بیان کرتا ہے اور مجد و کبریائی کا اعتراف کرتا ہے تو اس کے قلب میں ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی عبادت و اطاعت کی توفیق عطا کر دیتا ہے، نیز اس سے محبت کرتا ہے اور اس کی زندگی کو خیر و برکت سے معمور کر دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب کی عظمت و بزرگی بیان کی اور اس کے فضل کرم کا اعتراف کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ذات کو مبارک بنا دیا اور ان کو دوسروں کے لیے بابرکت اور نفع بخش بنا دیا، جیسا کہ قرآن کریم میں ان کا یہ قول مذکور ہے۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت۔ انہوں نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے اور جہاں بھی رہوں مجھے وہ بابرکت بنایا ہے۔ اللہ تبارک اسمہ وتعالی جدہ نے قرآن کی صورت میں ہمارے لیے ایک بابرکت کتاب نازل کی ہے جس میں اس نے اپنی عظمت شان اور مجد بزرگی بیان کی ہے اور اپنی ذات بابرکات کی بڑائی کبریائی کی ذکر کی ہے۔ جو بندہ اس کتاب کے ساتھ تعلق مضبوط کرتا ہے، کثرت کے ساتھ اس کی تلاوت کرتا ہے اور اس کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے اس بندے کو بابرکت بنا دیتا ہے اور اپنی رحمت سے اس کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ کا فرمان ہے وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے، وہ بابرکت ہے، بس اس کی پیروی کرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب ہمیں رب جلالہ و اکرام کی ذات و برکات سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے اور اپنے اعمال و افعال میں اور ذاتی زندگی میں تبارک اللہ کا معنی و مفہوم پیش کرنا چاہیے، اس طور پر کہ ہم اللہ جل جلالہ کی کما حق قدردانی کریں، اس کی خوب عظمت و کبریائی بیان کریں، اس کی انوکھی اور بے عیب خلقت میں غور و فکر کریں، اس کی نعمتوں کو یاد رکھیں، اس کے فضل و احسان پر اس کا شکر ادا کرتے رہیں اور اس کی بارگاہ میں دائمی خیر و برکت کی دعا کرتے رہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده
ألا وصل اللهم وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة الأكرمين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ذا الجلال والإكرام بارك لنا في وطننا وأولادنا وأهلنا وأرزاقنا وصحتنا وفي أوقاتنا وأعمالنا وفي كل ما أعطيتنا وتفضلت به علينا. اللهم احفظ دولة الإمارات قيادتها وشعبها وبرها وبحرها وأرضها وسماءها من شر كل ذي شر أنت آخذ بناصيته إنك على كل شيء قدير. اللهم اجعل دولة الإمارات بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء واحفظها بحفظك واحرسها برعايتك وادم الاستقرار عليها. اللهم وفق رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد ونائبه وإخوانه حكام الإمارات بما تحبه وترضى. اللهم ارحم الشيخ زايد والشيخ مكتوم والشيخ خليفة بن زايد وشيوخ الإمارات الذين انتقلوا إلى رحمتك وأدخلهم بفضلك فسيح جناتك وارحم شهداء الوطن وضاعف أجرهم وارفع في الجنة درجتهم وشفعهم في أهلهم.